صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے سامنے پہلے عقیدے کی بات رکھی تھی کہ پہلے نمبر پر تم اپنے عقیدے کو درست کر لو۔ بتایا تھا اللہ تبارک و تعالی نے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، جو وعدہ کرو اس وعدے کو پورا کرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ہم نے ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے، اس کتاب پر بھی ایمان لے آؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کتاب کی باتوں کو عوض میں بیچ دو، کہ مسئلے کچھ ہوں اور لوگوں کو دیکھ کر ان کا مال حاصل کرنے کے لیے مسئلے کچھ اور بتا دو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، حق کو باطل کے ساتھ، غلط کے ساتھ ملا کر مت بیان کرو۔ حق الگ ہے اور غلط الگ ہے۔ عقیدے کی تعلیم دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے عمل صالح کی تعلیم دی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ عمل کی تعلیم، یہ نماز کا حکم صرف اور صرف اس امت کے اندر ہی نہیں رہا، بلکہ جتنی امتیں گزری ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی امتیں، ساری امتوں میں نماز کا حکم رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کیفیت اور نماز ادا کرنے کے جو طریقے ہوں گے وہ الگ ہوں گے، لیکن نفس نماز کا حکم ہر امت کے اندر رہا ہے۔ انسان کو نیک انسان بننے کے لیے اور اچھا انسان بننے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق سے ہو۔ اللہ تعالی سے تعلق کیسے جڑے گا؟ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نماز پڑھو مجھ سے قریب ہو جاؤ گے۔ نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی سے تعلق جڑے گا، اور اس کی مخلوقات سے تعلق کیسے جڑے گا؟ اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تمہیں مال دیے ہیں ان مالوں کو انسان پر خرچ کرو، مخلوق پر خرچ کرو، تو تمہارا تعلق مخلوق سے جڑ جائے گا۔
تو یہ دونوں چیزیں ایک انسان کی زندگی میں ہونی چاہیے. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے سامنے نماز جیسی عبادت ہو، اور اس کی مخلوقات سے تعلق رکھنے کے لیے اللہ نے جو ہمیں مال دیے ہیں ان مالوں میں سے ہم اس کی مخلوقات پر خرچ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو دونوں چیزوں کی دعوت دی. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو تو اللہ سے تعلق جڑے گا. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو تو اس کی مخلوقات سے تعلق جڑ جائے گا. نماز کی اہمیت ہماری اس شریعت کے اندر ساری عبادتوں سے بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جن الفاظ کے ذریعے سے نماز کا حکم دیا ہے ویسی نماز ہو تب جا کر اس کی اہمیت رہے گی، اور اگر اس کے خلاف نماز ہوئے گی تو پھر اس نماز کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نہیں رہے گی. اللہ نے کیا فرمایا نماز کے لیے؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نماز پابندی سے پڑھنا، وقت پر پڑھنا، مسجد میں پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، نماز کے جتنے آداب اور مستحبات ہیں ان سب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا. اتنی ساری چیزیں ملیں گی تب جا کر کہا جاوے گا کہ آپ نے نماز کو قائم کیا. اور ایسی نماز کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہے. اور اگر آپ نے اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا، اسے نماز قائم کرنا نہیں کہا جاوے گا، نماز پڑھنا کہا جاوے گا. آپ نے اپنی نماز دکان کے اندر پڑھ لی، اسے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرنا نہیں کہا جاوے گا. آپ نے اپنی نماز مسجد کے اندر آ کر تو پڑھی لیکن بغیر جماعت کے پڑھی، اسے نماز قائم کرنا نہیں کہا جاوے گا. ایسی آپ نے نماز تو پڑھی لیکن قضا کر کے پڑھی، اسے نماز قائم کرنا نہیں کہا جاوے گا. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پابندی سے ادا کریں، مسجد میں ادا کریں، جماعت کے ساتھ ادا کریں، وقت پر ادا کریں، آداب اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے ادا کریں، تب کہا جاوے گا اقیموا الصلاۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر آپ نے عمل کیا. جب اتنی ساری شرطوں کے ساتھ آپ کی نماز ہوگی تو اس نماز کا حکم یہ ہوگا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ آپ کی نماز بے حیائیوں سے اور بری باتوں سے روکے گی. ایسی نماز ہوگی تب وہ الجھن ذہن سے چلا جانا چاہیے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن برائی بھی کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نماز جیسی پڑھنی چاہیے ویسی وہ نہیں پڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ذات سے برائی ہٹ نہیں رہی. جس دن وہ نماز قائم کرے گا، ادب اور مستحب کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھے گا، اس دن برائی خود بخود اس کی ذات سے رخصت ہو جائے گی. اقیموا الصلاۃ. نماز کی اہمیت اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایتیں ہیں.
پہلے تو ہم قرآن کریم کے اندر غور کریں. نماز کے بارے میں جتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں شاید کہ کسی اور حکم کے بارے اتنی آیتیں نازل ہوئی ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی پابندی کرو. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر برقرار رہو. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی پہچان یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. متقیوں کی پہچان بتائی کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں، یہ ہے متقیوں کی پہچان. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین هم علی صلاتہم دائمون، کہیں خاشعون، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو نماز پر قائم رہتے ہیں اور دوام کے ساتھ اسے ادا کرتے ہیں. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم عبادت کرو. وہ کیا ہے عبادت؟ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو ورنہ مشرکوں میں سے بن جاؤ گے. اتنی ساری آیتیں، اس کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں جو یہ ساری آیتیں بتا رہی ہیں کہ نماز پڑھے بغیر کوئی چارہ کارہ نہیں، نماز پڑھنی ہوگی. اب ذرا آپ سوچیں اور خود فیصلہ کریں. ایک بادشاہ اپنی رعایا کو حکم دے اور رعایا نہ کرے. ایک افسر اپنے ماتحت کو حکم دے اور وہ ماتحتی اس حکم کو نہ کرے. ایک ٹیچر اپنے شاگرد کو حکم دے اور وہ شاگرد نہ کرے. ایک باپ اپنے بیٹے کو کوئی کام دے اور وہ بیٹا نہ کرے. آپ کو کیا لگتا ہے بادشاہ ویسی رعایا کو سزا نہیں دے گا؟ دے گا. افسر ویسے ماتحتی کو برخاست نہیں کرے گا؟ کرے گا. ٹیچر ویسے شاگرد کو تعلیم دے گا؟ نہیں دے گا. باپ ویسے بیٹے کی ضروریات کو پوری کرے گا؟ نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے لوگوں نے ان کے حکم کو ٹھکرا دیا. وہ اللہ جو ہمیں رزق دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اولاد دیتا ہے، رہنے کے لیے مکانات دیتا ہے، چلنے پھرنے کے لیے گاڑیاں دیتا ہے، ہماری صحت کو ٹھیک رکھتا ہے، پہننے اڑنے کے لیے کپڑے دیتا ہے. اگر وہ حکم دے اور ہم اس حکم کو نہ بجا لائیں تو کیا وہ ناراض نہیں ہوگا؟ واقعتاً ناراض ہوگا، واقعتاً ناراض ہوگا. پھر اس ناراضگی کا اثر کہاں تک پڑے گا؟ آپ ذہن سے نکال دیجئے گا کہ کوئی تعویذ کام کر جائے گی. اتنا اثر پڑے گا اور اتنا گہرا اثر پڑے گا اس ناراضگی کا کہ کوئی دوا اور کوئی دعا بھی کام نہیں آ سکتی. نمبر 1 پر اسے خوش کرنا ہوگا، تب جا کر ساری چیزیں کارگر ہویں گی. اور اگر وہ ناراض ہو گیا ہماری نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے تو پھر کوئی چیز ہمارے لیے کام نہیں آ سکتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہزار نہیں کروڑوں کی تعداد میں ملیں گے.
لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کام کریں گے تو نبی اکرم کو راحت پہنچے گی اور ان کو خوشی ہوگی۔ صرف موقع بموقع نبی کا نام لے لینا اور نبی کے نام سے جلسے جلوس کرا لینا، کیا نبی کا حق ادا ہو جائے گا؟ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طریقے پر فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری امت، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تیری نماز کے اندر ہے۔ تم نماز ادا کرو گے، مجھے راحت پہنچے گی، مجھے خوشی ہوگی۔ عشق کرنے والوں کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی راحت اور آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو بتایا تو ہم کبھی اپنی ذات سے نماز کو چھوڑے نہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، جو شخص نماز پڑھے گا، یہ نماز قیامت کے دن اس شخص کے لیے نور بنے گی، برہان بنے گی اور نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور جو شخص نماز نہیں پڑھے گا، قیامت کے دن نہ کوئی اسے نور ملے گا، نہ ہی کوئی اسے برہان اور دلیل ملے گی، نہ ہی کوئی اسے سفارشی اور نجات کا کوئی راستہ ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نمازیوں کا حشر وہاں پر حامان، قارون، فرعون، ان سارے لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب نازل ہوئی ہے اور ایسے راستے پر یہ چلے ہیں کہ چل کر گمراہ ہو چکے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم یہ بتاؤ، کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس نہر کے اندر غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت، اس کے جسم پر بالکل ہی کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حکم 5 نمازوں کا ہے، جو شخص پابندی کے ساتھ ان نمازوں کو ادا کرے اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے مجھے 7 نصیحتیں کی۔ صحابہ نے پوچھا ذرا بتاؤ تو وہ کون کون سی نصیحتیں ہیں؟ عبادہ ابن صامت نے فرمایا کہ اس موقع سے صرف 2 نصیحتیں تم سن لو۔ عبادہ ابن صامت نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ عبادہ، اپنی زندگی میں کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ اللہ کی ذات الگ ہے اور پوری مخلوقات کی ذات الگ ہے۔ نہ تو اس کے علم کی طرح کوئی مخلوق ہو سکتی ہے اور کوئی انسان ہو سکتا ہے، نہ ہی اس کی ذات کی طرح کوئی مخلوق اور کوئی انسان ہو سکتا ہے۔ چاہے ایک انسان جتنا ترقی کر جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرح کبھی نہیں ہو سکتا۔ عبادہ ابن صامت نے فرمایا کہ یہ پہلی نصیحت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے، جب بھی تم اللہ کے ساتھ کسی ذات کو شریک مت کرنا۔ چلتے پھرتے کچھ ایسے کام ہو جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے ساتھ جا ملتے ہیں اور ان کی ذات کے ساتھ جا ملتے ہیں۔ اس لیے ہر ایک قدم اٹھانے سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی آپ کے سامنے نیا کام آئے، سب سے پہلے اپنے علماء سے رابطہ کریں کہ اس کام کے بارے میں شریعت کی کیا رائے ہے، پہلے اس رائے اور مذہب کو معلوم کر لے، تب جا کر اس کام کے لیے آپ آگے بڑھیں۔
دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادہ ابن صامت کو فرمایا، کہا کہ عبادہ جان بوجھ کر نماز کبھی ترک مت کرنا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ کفر کے قریب پہنچ گیا، بس چند سیکنڈ رہ گئے کہ وہ کفر کے اندر داخل ہو جاوے گا۔ یہ ہے نماز چھوڑنے کی سزا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہیں، صحابہ کو بلایا، کہا کہ ایک آخری وصیت تم لکھ لو۔ آخری وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور تمہاری ماتحتی میں جو زندگی گزارتے ہیں ان دونوں کا خیال رکھنا، نماز کو ضائع مت ہونے دینا اور تمہاری ماتحتی میں جو زندگی گزارتے ہیں ان کو تکلیف مت ہونے دینا۔ گھر کے اندر جو تمہاری فیملی ہے انہیں بھی تمہیں دیکھنا ہے، کارخانے میں جو کام کرنے والے ہیں انہیں بھی تمہیں دیکھنا ہے، پڑوسی میں اگر کوئی غریب ہے انہیں بھی تمہیں دیکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اور ان دونوں کے درمیان فرق مت کرنا، چاہے جس حالت میں رہو ان دونوں کا خیال رکھنا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خنجر لگ گیا نماز کے اندر، انہوں نے اب دیکھا کہ اب ہم نماز میں کھڑے نہیں رہ سکتے، فوری طور پر عبد الرحمن ابن عوف کو نماز کے لیے کھڑا کیا اور پھر وہ آگے ہٹے۔ امت کو بتایا کہ عمر کو خنجر لگ گیا، آج رہے گا کل نہیں رہے گا، لیکن عمر کی فکر نہیں ہونی چاہیے، نماز کی فکر ہونی چاہیے کہ نماز ضائع نہ ہو جائے۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کو نیک عمل بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نماز کو قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، ایک دوسرا نیک عمل بتایا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مال ہم نے کمایا اور اس میں سے ہم نکال کر دوسرے کو دے دیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، مال تو نے نہیں کمایا، مال ہم نے دیے، مال ہم نے دیا۔ آج تیرے پاس ہے، موقع کو غنیمت سمجھو اور اللہ کے راستے میں اسے خرچ کرو، کل کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ مال تیرے پاس رہے گا۔ اور دیکھا گیا چند سالوں کے اندر پورا نظام بدلتا ہوا دیکھا گیا کہ ایک امیر شخص غریب ہو گیا اور ایک غریب شخص امیر ہو گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال دیتا ہے، تم خرچ کرو۔ ایک حدیث کا مجھے مفہوم ملا کہ خرچ کرو گے تو اور دیں گے، اور تم اگر روک لو گے تو میں بھی روک لوں، میں بھی روک لوں۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ سامعین، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اگر 100 روپے میں سے 2.5 روپے نکال دیے تو ہمارا 2.5% کا نقصان ہو گیا۔ بالکل یہ آپ ذہن سے نکال دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ، یہ 2.5% آپ کے مال کا میل تھا، آپ نے اس میل کو نکال کر اس مال کو پاک اور صاف کر لیا۔ آلو کی بوریے میں اگر ایک آلو سڑا ہوا ہوتا ہے تو کچھ دنوں میں تمام آلوؤں کو برباد کر دیتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بس یہی حال زکوٰۃ کی مال کا ہے کہ اگر اس 2.5% کو نہیں نکالو گے جو کہ میل ہے تو یہ 97.5% کو بھی برباد کر دے گا اور تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہم یہ کہاں سے لائے تھے اور پھر کہاں چلا گیا۔ قرآن کی روشنی میں اگر آپ اس مسئلے کو سمجھیں گے تو یہ 2.5% کا نقصان نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کی۔ کسان ایک دانہ لاتا ہے، اس کو کھیت کے اندر ڈالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک دانے سے 7 سنابل 7 بالیاں اگاتا ہے، پھر ہر ایک بالیوں کے اندر 100 دانے نکالتا ہے۔ کسان کا ایک دانہ کہاں گیا؟ 700 دانوں میں بدل گیا۔ ایک سے 7 بالیاں، پھر ہر ایک بالیوں میں 100 دانے، ایک دانے سے کتنے حاصل ہو گئے؟ 700 دانے حاصل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والوں کی یہی مثال ہے کہ وہ اگر 1 روپے خرچ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں 700 انہیں دیں گے، کہیں جانے کا نہیں۔ اور ہم نے دیکھا اپنے آنکھوں سے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتے، صدقات بھی ادا کرتے، پڑوسیوں کا حقوق بھی اس کی بھی رعایت رکھتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی دیکھتے ہیں، غریبوں کو بھی دیکھتے ہیں، ضرورت مندوں کو بھی دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تجارت کو ایسی ایسی جگہوں تک پہنچا دیا کہ خود ان جگہوں تک بھی وہ نہیں پہنچا اور وہاں وہ تجارت چل رہی ہے۔ اس آیت کے اندر جو یہ بات بتائی گئی کہ ایک دانہ 1 روپے خرچ کرنے سے ہمیں کتنا ملے گا، ایسی ہی زکوٰۃ اور صدقات اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کچھ شرطیں بھی بتائی گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کسان کی مثال لو کہ ایک دانہ ڈالے، پھر 7 بالیاں اگے اور پھر ہر بالیوں کے اندر 100 دانے لٹکیں۔ کسی بھی دانے سے جو بالیاں اگیں گی ضروری ہے اس دانے کے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت۔ اگر ہم نے ایسا دانہ ڈال دیا جو دانہ اگانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو آپ یقین مانیں کہ 7 بالیاں کا 1 بالی بھی نہیں اگے گا، تو اس دانے کے اندر اگانے کی صلاحیت۔ ایسے ہی جہاں وہ دانہ ڈالا گیا ہے اس زمین کے اندر بھی اگانے کی صلاحیت۔ آپ مسجد کے پتھر پر ڈال دیجئے گا تو یہاں وہ بالیاں اگیں گی؟ نہیں اگیں گی، تو زمین کے اندر بھی اگانے کی صلاحیت۔ اور پھر جو دانہ ڈال رہا ہے کسان، کھیتی کرنے کے جتنے اصول ہو سکتے ہیں وہ سارے اصول بھی اسے معلوم ہو کہ کب پانی پڑے گا، کب اس کی کھدائی کی جاوے گی، کب کھاد ڈالے جاویں گے، کب دوائیاں ڈالی جاویں گی اور کب اس کی کٹائی ہوگی۔ ایسے ہی صدقات کرنے والوں کو، زکوٰۃ دینے والوں کو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو یہ تینوں مثالیں یاد رکھنی ہوگی۔ جو پیسے آپ خرچ کر رہے ہیں وہ پیسے حرام کا نہ ہو بلکہ حلال کا ہو، وہ پیسے حلال کا ہو۔ پھر وہ پیسے جسے آپ دے رہے ہو وہ شخص بھی لینے کا مستحق ہو۔
ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ کا پیسہ کسی امیر کے پاس جا کر آپ رکھ دیں، ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ کا پیسہ جب نکالنے کے لیے چلے تو اپنے گھر میں اپنی فیملی کو دے دیں کہ صبح ہم نے دیا شام تک رکھو پھر شام میں ہمیں دے دینا، نہیں، تو حلال مال خرچ کیا جائے، پھر جہاں آپ دے رہے ہیں واقعتاً وہ مستحق ہو۔ پھر تیسری شرط کہ آپ خرچ کریں اللہ کی رضا مندی کو حاصل کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے نہیں، اور یہ کہلانے کے لیے نہیں کہ میں خرچ کرنے والا ہوں۔ جس طریقے سے کھیتی کی مثال میں یہ تینوں چیزیں ضروری ہے کہ دانے کے اندر اگانے کی صلاحیت ہو، پھر اس زمین کے اندر بھی اگانے کی صلاحیت ہو، پھر کسان ساری شرطوں کو جانتا ہو، ایسی خرچ کرنے والوں کے اندر بھی یہ تینوں شرطیں لگیں گی کہ حلال مال خرچ کیا جائے، جسے دیا جائے وہ بھی اس کا مستحق ہو، اور ایسی خرچ کرنے والے کی نیت بھی صحیح ہو کہ اللہ کی رضامندی حاصل ہونی چاہیے، تب جا کر یہ ایک پیسے سے 700 آپ کو مل سکتے ہیں، ورنہ آپ کا نقصان ہی نقصان جائے گا۔ الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، دو شرطیں اور بتائی گئی، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، کیا ہے دو شرطیں؟ آپ جب دے رہے ہیں اس پر احسان نہ جتلائیں، آپ نے آج دے دیا، کل کوئی کام پڑا آپ اسے لے کر چلے گئے اور کہنے لگے وہ جو اس دن میں نے مال دیا تھا نا تو یہ کام کرنے میں کیا حرج ہے؟ احسان نہ جتلائیں۔ ولا اذى، آپ اسے حقیر سمجھ کر نہ دیں، آپ اسے ذلیل سمجھ کر نہ دیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دینے کا حکم دیا، بس میں اس کی رضا کے خاطر دے رہا ہوں، حقیر اور ذلیل نہ سمجھیں، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ آپ کو دینے لگے گا۔ عرب کا مقولہ ہے المال غاد وراحل، مال صبح کو آتا ہے اور شام کو رخصت ہو جاتا ہے، آج امیر تو کل فقیر۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اللہ نے فرمایا یہودیوں سے کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، بس کیجیے۔ سبحان اللہ۔